آپ نے جس علمی گھرانے میں آنکھ کھولی ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ والد محترم جو تھے وہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، ان کی مسجد میں پلے بڑے اور انہی سے کچھ سیکھا، لرن کرتے رہے۔ پروگرام تھا سید بدی الدین راشدی رحمہ اللہ، جی ان سے میں متاثر تھا، سن رکھا تھا ان کے بارے میں، جماعتی خدمات بھی تھیں، پروفیسر سعید میر صاحب نے بھی زمان نماز میں ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا، تو میں نے ان کے بارے میں سنا کہ یہ 16-17 سال انہوں نے حرم میں پڑھایا ہے۔ اور جب ہم کبھی حجامت بنوانے کے لیے کوئی بازار میں سودا لینے کے لیے جب بازار میں جاتے نا تو شاہ صاحب کا نام لیتے اس جامعہ کے ہیں تو کوئی ہم سے روپیہ پیسہ نہیں لیتا تھا۔ علامہ صاحب کی شہادت سے 12-13 یا 15 دن پہلے ایک جلسہ ہوا، میں اس میں موجود تھا نادر آباد لاہور میں، وہاں میں نے اسپیچ کی اور انہوں نے تھپکی بھی دی، کھانا بھی اکٹھے کھایا۔ آج بھی وہ نقشہ یاد ہے کس طرح تھپکی دی، محبت کی علامہ صاحب نے، اور کہا بیٹا دین کا کام کرو۔ پھر گاڑی میں بھی ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، وہ آخری دن چل رہے تھے ان کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں سے پاکستان والوں نے تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور باہر والے تو پھر سیکھتے رہے، سیکھا انہوں نے۔ امیر محترم ایک شعر تقریباً پڑھا کرتے ہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اساتذہ سے پڑھا اور ماشاءاللہ بڑے بڑے جید علماء اور آپ نے بڑے بڑے اجل علماء کے نام لیے ہیں، کس کی شخصیت کا آپ کی شخصیت پہ اثر زیادہ ہے؟ صحیح بات پوچھتے ہیں تو میں اپنے اساتذہ میں کمپیریزن نہیں کر سکتا، نہیں کر پا رہا۔ جہاں حافظ عبد المنان صاحب کا نام آتا ہے، نور بی کا، حافظ عبدالسلام صاحب کا، حفیظ الرحمان لکھوی صاحب کا، عباس انجم گودلی صاحب کا، بدی الدین راشدی صاحب کا، محب اللہ شاہ صاحب کا، سید اکرم شاہ صاحب کا، اور یہ جتنے میرے اساتذہ ہیں نا، یہ علم کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک دینی، علمی، سماجی شخصیت پروفیسر حافظ مطیع الرحمان صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے تجربات، مشاہدات اور ان کا جو ایک لمبا ایک تجربہ ہے اس زندگی کا، ایک علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے، ایک سماجی شخصیت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ سیکھا، سمجھا، ہم چاہیں گے کہ ہم آج ان سے سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ ہم منتظر تھے کہ آپ یو کے میں رہتے ہیں، تو جب کبھی آپ پاکستان تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو زحمت دیں گے۔ جی تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ بچپن ہر انسان ظاہر جب گزارتا، کچھ یادیں اس کی بڑی خوشگوار ہوتی ہیں، تو آپ نے جس علمی گھرانے میں آنکھ کھولی ذرا اس کے بارے میں بتائیے اور ہمارے ناظرین کو کہ وہ کیا دور تھا، کس طرح وہ جو ہے وہ دور گزرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گھرانہ کوئی ایسا علمی تو نہیں تھا۔ والد محترم جو تھے وہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، ان کی مسجد میں پلے بڑے اور انہی سے کچھ سیکھا، لرن کرتے رہے، تو اس لحاظ سے باضابطہ عالم دین تو نہیں تھے والد محترم۔ صحیح۔ کام کرتے تھے، ٹرنر تھے، مستری تھے، لیت مشین کا کام کرتے تھے، کہہ لیں کہ رزق حلال کما کے انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں پالا پرورش کی۔ جی۔ تو اس لحاظ سے جب میں ذاتی طور پہ اس فیلڈ میں آیا نا پرائمری کے بعد، تو والد محترم نے میٹرک کے بعد جب دیکھا کہ یہ فزکس کیمسٹری بایو میں اس نے میٹرک کر لی ہے، تو میٹریکولیشن کے بعد ان کا خیال تھا کہ جو میرا کام ہے دیگر میرے بھائی کرتے ہیں تو یہ وہی کام کرے گا۔ تو یہ مولانا میر سیالکوٹی، پروفیسر سعید میر رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی مسجد بالکل ہمارے گھر کے قریب ہے، ایک گلی میں ہم ہیں، دوسری گلی میں یہ مسجد ہے۔ تو وہیں سے میں نے ناظرہ پڑھا، تو ناظرہ کے بعد پھر جب میں نے وہاں قاری صاحب کچھ بچوں کو حفظ کرتے دیکھا تو ایک ذوق سا پیدا ہوا۔ یہ میٹرک کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ جی یعنی آپ نے میٹرک کے بعد شروع کیا؟ جی میٹرک کے بعد عام طور پہ تو یہی ہے کہ پرائمری کے بعد بچہ حفظ کر لے، ذرا برین اس کا فریش ہوتا ہے، بڑا ہو جائے تو تھوڑا مشکلات کا شکار ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ امیر محترم نے بھی بڑی عمر میں جا کے قرآن حفظ کیا۔ انہوں نے شاید مطلب اپنی جو مطلب پروفیشنل لائف کے اندر جا کے کہیں اس کے بعد جی کالج کی ہے جو اس سے بلکہ لیکچرار بنے ہیں تب۔ جی۔ تو اینی وے میرے دل میں ایک ذوق تھا کہ میں بھی قرآن حفظ کروں۔ تو قاری صاحب ہوتے تھے گجرانوالہ مڈیالہ تیگا کے، سنیں فوت ہو گئے ہیں، لگ رہی کہ رحمت کرے، تو میں نے ان کے پاس بیٹھ کے بات کی تو کہنے مشکل نہیں ہے، تم 30واں پارہ والناس سے صورتیں سنانا شروع کرو۔ تو کچھ 5-10 صورتیں یاد بھی تھیں، تو میں نے
2 दिन में एक पाइया, एक पाव पारा तो एक क्वार्टर पारा याद कर लिया 2 दिन में? 2 दिन में। माशाल्लाह। और छोटी छोटी सूरतें थी ऊपर जाते हुए, तो लम यकुन लजीन, और पीछे जब गया ऊपर तो कारी साहब कहने लगे तुम आसानी से हो सकता है 1 साल में हिफ्ज़ कर जाओ तो पढ़ लो। तो अगले 3-4 दिन में वो ज़ौक़ शौक़ ऐसा था कि मैंने 15 दिन में तकरीबन पौना पारा हिफ्ज़ कर लिया। और उसके बाद ना मैंने घर नहीं बताया, क्योंकि वालिद साहब चाह रहे थे कि ठीक है ये अपने फील्ड में आए, इसके हलाल कमाए, ज़िंदगी में मुहताजी नहीं होनी चाहिए। तो जब उन्हें पता चला नमाज़ पढ़ने आए तो कारी साहब ने बताया कि आपका ये बच्चा हिफ़्ज़ कर जाएगा। और आप उन्होंने घर में जाकर जब वालदा से बात की तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें पता है कि हिफ़्ज़ बहुत भारी मंजिल है और इतना आसान नहीं है करना। तो मैंने ये कहा कि आप दुआ कर दें, अल्लाह आसानी करेगा। तो कह लें कि जल्दी के साथ मैंने ना 30वां पारा हिफ़्ज़ कर लिया। तो वालिद साहब फिर एग्री कर गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये मंजिल उठाना चाहते हो तो उठाओ, लेकिन एक बात है कि सारी ज़िंदगी इस कुरान के ज़रिए कमाई नहीं करनी। आपने बिज़नेस करना है, कारोबार करना है, जॉब करनी है, जो भी करना है वो करें। मेरे साथ वादा करो कि ऐसे करके दावत दीन का काम करना और सिर्फ कुरान तोते मीना की तरह पढ़ना, इसे समझना भी है, फिर आलम दीन भी बनना है। तो उनकी बात मेरे दिल को लगी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर तेज़ी के साथ हिफ़्ज़ करना शुरू कर दिया। 7 पारे मस्जिद इब्राहिमी में हिफ़्ज़ किए और उसके बाद वो कारी साहब चले गए। फिर मैं शिफ्ट हो गया जामिया इब्राहिमिया, जो आजकल जामिया रहमानी है। अच्छा। वही जो अदारा इधर था वो पहले से मुंतकिल हो चुका हुआ था उधर ना, तो नासर रोड पे। तो उधर जाके कारी नूर मोहम्मद से नबीना, अल्लाह गरी की रहमत करे, उनसे मैंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि दौराने हिफ़्ज़ ही मैंने दावत का काम शुरू कर दिया। उम्र कम थी, मेरा ख्याल 17-18 साल होगी। तो तबलीग का काम शुरू कर दिया मैंने, ज़ौक़ था, शौक़ था। और उसके साथ साथ जामिया इब्राहिमिया, जो जामिया रहमानिया, जहाँ से प्रोफेसर सैयद मीर साहब भी पढ़े हैं, मौलाना मोहम्मद अली आबाद साहब, फिर हिफ़्ज़ के साथ उन्हीं से पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब आप उस सरफ़ किताब नाहव हमें पढ़ाया करते सुबह के टाइम, तो वो भी पढ़ना शुरू कर दी और ज़ौक़ शौक़ और बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी हिफ़्ज़ मुकम्मल हो गया, उसके बाद फिर आपने जो किताबें पढ़ना शुरू जी कर जी, उसके साथ साथ ही 20-25 पारे हो गए थे और साथ ही ये इल्म सरफ़ इल्म नहव शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक। और छोटी छोटी अरबी किताब भी होती थी, क़िराअतुर रशीदा, तरीक़ा जदीदा, ये सारे हमें पढ़ाने लगे। तो मौलाना बहुत बड़े आलिम थे माशाअल्लाह, तबख्खुर इल्मी था बहुत बड़ा। लेकिन उन्होंने कहा ये बच्चे ज़ौक़ शौक़ वाले हैं तो मैं ख़ुद पढ़ाऊँगा। मज़े की बात तो उन्होंने एक ये है कि जामिया इब्राहिमिया और दीगर जितने मदारस थे ना सियालकोट के, तकरीरी मुकाबला हुआ करता था और गोल्ड मेडल वगैरह दिए जाते थे। ये मुकाबला बैनुल मदारस हुआ करता था हर मकात पे फ़िक्र के। कभी हमारा जामिया से तलबा हर साल जाते थे, लेकिन कभी उनको कोई मेडल शेडल या दूसरी तीसरी इनाम नहीं मिला। तो मैंने अपने तौर पे बिल्कुल तैयारी की, खुद ही वो तकरीर लिखी सीरतुन नबी पे। और वहाँ अंजमन आराइयाँ थी, उनका बहुत बड़ा एक अदारा है सियालकोट में, वो ये काम करवाते थे। तो बड़ी टक्कर के साथ ना ये तलबा मदारस के जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने मुझे कहा कि तुम जाओ इस बार। तो मैं जब वहाँ गया तो फिर वो मेडल, गोल्ड मेडल जीत लिया, पहली पोजीशन आ गई। वो मेडल फिर मैं घर ले आया। वो तो वालदा कहने लगी मैं रखूँगी, लेकिन शील्ड वगैरह जो मिली वो जामिया में शायद आप भी पड़ी हो। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद ज़ौक़ शौक़ पैदा हो गया और हिफ़्ज़ भी कर लिया। फिर उसके बाद ना मौलाना से थोड़ा पढ़ने के बाद मेरा ख़्याल था कि मैं किसी बड़ी जामिया में पढ़ूँ। तो हिफ़्ज़ के साथ ही खताबत भी शुरू हो गई और उसके साथ फिर जामिया मोहम्मदिया गुजरवाला जी, यहाँ दाखिला ले लिया। बहुत बड़ा इदारा है। हाँ, तो किसी ने मुझे बोला कि बेहतर है कि आप जामिया साथ है अरबिया मौलाना चिराग साहब का, तो सरफ़ नाहव में मजबूती चाहते हो तो उधर दाखिल हो जाओ, ये मसल की तफरीक को छोड़ो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उधर चला गया। तो कोई 1 महीना उधर भी पढ़ते रहे हैं। ठीक है जी। मौलाना चिराग थे उस वक्त ज़िंदा, तो उनके बेटे वगैरह भी मैनेज करते थे। तो 1 महीना जब मैं पढ़ा तो कुछ लोग इधर से जामिया मोहम्मदिया से वहाँ गए मेरे पास, कहने लगे आप कहाँ गए? मैं कि यार कोई, कहने लगे हमारे पास बड़े बड़े असातिज़ा इसी लेवल के बल्कि इससे बड़े लेवल के मौजूद है। तो वो जनाब जो मुझे मौलाना ले के आए ना वापस, वो मैं रक्शे में बैठा, फिर आ गया, सामान उठाया। और
تو جامعہ محمدیہ میں الحمدللہ پھر میں نے جو باضابطہ آغاز کیا وہ مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ اور حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ، یہ دونوں بزرگوں سے اکتساب فیض کیا، اور تیسرے مولانا حفیظ الرحمان لکھوی اور مولانا عباس سنجم گودلوی، اللہ تعالیٰ سارے بڑے بڑے نام سے بڑے بڑے نام ہیں۔ تو حفیظ الرحمان لکھوی حفظہ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ شیخ الاسلام ان کے مدرسے کا نام تھا، اور میں لاہور میں تھا اس وقت، مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو عمر نحو کے بڑے ہی اچھے ٹیچر تھے، اور یہ باقی بزرگوں کے نام لیے ہیں، یہ تو اپنے فن میں ماشاءاللہ کمال لوگ۔ تو پھر حافظ عبدالسلام صاحب سے ہم نے ذوق شوق کے ساتھ پڑھا، اور بڑے ٹیٹ طریقے سے میں پڑھاتے تھے۔ صرف نحو نے رٹوا دی ہمیں، اور اس کے ساتھ کہنے لگے، ہم نے کہا فارسی پڑھنی ہے، تو کہنے لگے کون سی کتاب پڑھنی ہے؟ ضرب کلیم پڑھنی ہے، ارمغان حجاز پڑھنی ہے، اور 3-4 کتابوں کے اقبال کے، ہم نے ساری فارسی پڑھ لیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کون سی؟ کہتے ہیں مولوی صاحب جیڑی کہو گے میں پڑھا دیاں گا۔ تو ہم نے کہا کہ ارمغان حجاز لائے، تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ اتنے لائق لوگ تھے وہ ماشاءاللہ، تو انہوں نے ارمغان حجاز، ہم نے کھلی 2 یا 3 اسٹوڈنٹ تھے، اسپیشل ٹائم دیا ہوا تھا، کلاس میں نہیں تھے، علیحدہ سے ٹائم دیا۔ تو انہوں نے ارمغان حجاز شروع کھولی نا ہم نے، تو انہوں نے زبانی سارے اشعار شروع کر دیے، کہنے لگے مولوی صاحب اتوں شروع کرو وہ کی۔ تو ہم نے کہا یہ شعر، کہنے لگے چھڈو میں پڑھنا، خوش آ رہی کہ سمانے نگیدت، دل او پندے یاراں کم پذیرت، باہ سوزن اکش دل بخشا، زیک آہش دل 100 سال امیرت۔ اس طرح وہ کہتے جیڑا صفحہ کھولو نا میں تمہیں پڑھ دیاں گا۔ وہ ماشاءاللہ ایسے بزرگ اساتذہ اور فاضل لوگ تھے، ان کی معیت اور ان کی موجودگی میں بہت کچھ سیکھا تھوڑے وقت میں۔ تو یہ تھا ابتدائیہ، پھر آگے بڑے الحمدللہ تعالیٰ۔ اصل اتنے اساتذہ سے اور اتنے بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے پڑھا، کس استاد کا اثر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت پر سب سے زیادہ ہے؟ اچھا جی، میں نا یہاں سے آگے پھر وہ علامہ صاحب کی شہادت، تحریک، اور بڑا لمبا سلسلہ ہے، سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن بس اختصار ہے، کوئی ایک آدھ بات یاد آ گئی تو بتا دوں گا۔ جی جی۔ اور مبالغے کے بغیر اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی میک اپ کیے بغیر، مرچ مسالہ ڈالے، جو ذہن میں ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ تو پھر میں نا پروگرام تھا سید بدی الدین راشدی رحمہ اللہ، جی، ان سے میں متاثر تھا، سن رکھا تھا ان کے بارے میں، جماعتی خدمات بھی تھیں، پروفیسر سعید میر صاحب نے بھی زمان نماز میں ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا۔ تو وہ سیالکوٹ پولیک والی کانفرنس میں تشریف لاتے تھے، تو میں نے ان کے بارے میں سنا کہ یہ 16-17 سال انہوں نے حرم میں پڑھایا ہے، تو حرمین شریفین میں استاد رہے ہیں، اور شیخ بن باز اور صالح السیمین، بڑے بڑے ماشاءاللہ بزرگ ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ شیخ سبیل کے بیٹے، غالباً ان کا نام شیخ عمر تھا، ایکسیڈنٹ پہ ان کی وفات ہو گئی، تو ان سے پڑھا کرتے تھے، وہ بھی امام تھے کعبہ کے۔ تو جب یہ اس کی باتیں سنی تو میں متاثر ہوا، تو میں نے نا افتخار چٹا ہوتے ہیں ہمارے سیالکوٹ میں، بڑے اچھے آدمی تھے، تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ کے نواب شاہ میں تایا ابو غالباً کسی کالج کے پرنسپل رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے میرا بچپن ادھر ہی گزرا ہے۔ شاہ صاحب کا میری بڑی سلام تو ہے، تو انہوں نے جا کے شاہ صاحب سے بات شروع کر دی، سندھی میں کی بات میرے بارے میں کہ یہ بندہ پڑھنا چاہتے ہوئے، انہوں نے فوری طور پہ بولا اگر اس کی خواہش ہے تو میرے پاس اس کو لے آؤ۔ تو پھر میں یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا۔ جب وہاں گیا سندھ، نواب شاہ سے آگے سانگڑ ہے، پھر آگے سعید آباد ہے، اب غالباً مٹیاری ضلع میں آ گیا، اس وقت ضلع حیدرآباد میں تھا وہ سعید آباد۔ تو پھر میں نے شاہ صاحب کے پاس جا کے جب پڑھنا شروع کیا، تو پھر میں جو سی کتابیں انہوں نے میرے لیے مقرر کی نا، مجھے انہوں نے اسپیشل ٹائم دیا، عصر کے بعد جو بار مجلس لگتی تھی، چھوٹا سا گارڈن تھا مکتبہ راشدیہ کے بعد، تو احادیث کی کتابیں ان سے پڑھا کرتے۔ پھر ایک دو اور سینئر اسٹوڈنٹ تھے، وہ صحیح بخاری پڑھتے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا دن کے ٹائم، ڈے ٹائم، اور پچھلے ٹائم شاہ صاحب سے احادیث کی کتابیں پڑھتے۔ اور مغرب کے بعد پھر ایک مجلس علمی ہوا کرتی تھی جس میں 10 12 15 لوگ آ جاتے، اور پھر وہاں بیٹھ کے ان سے استفادہ کرتے، یہاں تک کہ مختوم امین فہیم فوت ہو چکے ہیں، بڑے سیاسی آدمی تھے، منسٹر بھی رہے ہیں غالباً وفاقی، تو ان جیسے لوگ بھی ان کی محافل میں آیا کرتے اور سیکھا کرتے۔ انہوں نے ایک دیوان بھی لکھا ہوا تھا، کوئی شاعر بھی تھے امین فہیم، تو شاہ صاحب ایک کریکشن کے لیے
بڑی ہی محبت پیار اور ادب کے ساتھ شاہ صاحب کے سامنے، یعنی حالانکہ مسلکی تفریق تھی لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب کا بڑا مقام تھا۔ اور جب ہم کبھی حجامت بنوانے کے لیے کوئی بازار میں سودا لینے کے لیے جب بازار میں جاتے نا تو شاہ صاحب کا نام لیتے اس جامعہ کے ہیں تو کوئی ہم سے روپیہ پیسہ نہیں لیتا تھا۔ تو انہی دنوں میں سید محب اللہ شاہ راشدی ان کا جامعہ کوئی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، ہائی وے کے اوپر ہی، دارالرشاد نام ہے، درگاہ شریف پیر جنڈا، تو نام لکھا ہوا ہے پیر جنڈو پچھلے چلا ہے درگاہ کا لفظ۔ حالانکہ ہمارے شاہ صاحب چھوٹے سے لفظ درگاہ پسند نہیں کرتے تھے لیکن بڑے بزرگوں کا اپنا سٹائل تھا۔ یہ سمندر ذرا موجزن ہونے والا تھا اور وہ بالکل ٹھنڈا ٹھار تھا، لیکن دونوں بزرگ کمال علمی، صحیح بخاری کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، یہ بدیع التفاسیر لکھ رہے ہیں، وہ محب التفاسیر لکھ رہے ہیں، اور دونوں نے اپنے اپنی جگہ پہ صحیح بخاری کی تفاسیر لکھی ہیں، عربی میں بھی، سندھی میں بھی، پھر وہ ترجمہ بھی کر رہے تھے۔ تو سید محب اللہ شاہ راشد احمد انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا، پھر میں نے ویسپا رکھا ہوا تھا، آدھا دن ادھر اور آدھا دن ادھر۔ اچھا، تو مجھے مذاق کے ساتھ سید بدیع الدین راشدی کہا کرتے تھے آپ سیاسی مولوی ہو، ادھر بھی آتے ہو ادھر بھی آتے ہو۔ میں اصل میں دونوں بزرگوں سے سیکھتا تھا اور میں سمجھتا پیرانا سالی ہے اور یہ آخری اوقات ان کے بزرگوں کے چل رہے ہیں، تو جو بھی سیکھ سکتا ہوں سیکھ لوں، تھوڑے وقت میں زیادہ دوڑ لگاؤں۔ تو میں بڑے بڑے جو مسائل آپس میں ہوتے ہیں نا بعض اوقات کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ادھر سے سیکھتا، ان سے بحث کرتا، ان سے سیکھتا ادھر سے، تو تھوڑے وقت میں نے بزرگوں سے وہ سیکھا۔ تو سید محب اللہ شاہ راشدی اس قدر فاضل لوگ تھے، اس قدر فاضل لوگ تھے کہ بڑے بڑے علماء کرام ان کی ہسٹری جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں سے پاکستان والوں نے تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور باہر والے تو پھر سیکھتے رہے، سیکھا انہوں نے۔ آج بھی جب ان کی یاد آتی ہے، ان کی کتابیں، ان کی تحقیقات پرانے اہل اعتصام میں، اہل حدیث میں وہ پڑھتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت واقعی شیخ العرب والعجم، یہ تو ذرا معروف تھے، خطیب تھے بڑے، بدیع الدین راشد رحمہ اللہ، لیکن وہ بھی علم کے سمندر تھے، بلکہ شاہ صاحب نے ابتدائی کتابیں اپنے بڑے بھائی سے پڑھی تھیں، اچھا، ان کے استاد بھی تھے۔ تو مجھے بڑا موقع ملا، پھر میں نے میٹرک کے بعد مرے کالج پڑھا اور کامرس کالج میں کچھ عرصہ پڑھتا رہا سیالکوٹ قلعہ کے اوپر۔ اس کے بعد پھر میں نے جو ماسٹر ڈگری ہے نا وہ جا کر جام شورے سے کی ہے اور ہائی ڈویژن ماشاء اللہ کی۔ میں اس کے بعد جب فارغ ہو کے واپس آ گیا ہوں تو میں نے جب اپنی جاب کے لیے اپلائی کیا تو پھر عارضی جاب جو ٹمپریری ہوتی ہے نا وہ مجھے مل گئی ایڈہاک بیسس پہ انٹرویو کے بعد۔ لیکن بعد میں پھر جب پبلک سروس کمیشن والوں نے مجھے مستقل کیا تو پھر سلیکٹی جو ہے اس کے لیے بڑا ٹف امتحان ہوتا ہے، پونے گھنٹے کا وائیوا اور یہ وہ، تو اس میں کوئی 300 لوگ تھے۔ تو الحمدللہ اور پبلک سروس کمیشن میں اپیئر ہوا، اور وہاں ایک اپنے ہمارے عالم بیٹھے ہوئے تھے ڈپٹی سے ایجوکیشن کے محکمہ کے، پھر مختلف مقاصد فکر کے سارے، انہوں نے اپنے اپنے مجھ سے کویشچن کیے، اور انہی دنوں میں میرا پی ٹی وی پہ نا پروگرام چل رہے تھے خواتین ٹائم میں نا، تو وہ بات مجھے پہچانے لگے کہ یہ چہرہ کوئی دیکھا ہوا ہے۔ تو میں کہ صبح جو پی ٹی وی میں چلتا ہے نا خواتین ٹائم، اس میں 10 سے 10:30 یا 11 بجے تک میرا پروگرام لگتا ہے، مگر اینی وے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب میں میری پہلی پوزیشن تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں کالج چلا گیا، گورنمنٹ مرے کالج جو علامہ اقبال صاحب یہاں سے پڑھے ہیں، جہاں وہ پڑھتے رہے ہیں، ہم نے پڑھا بھی وہاں، پھر پڑھایا بھی۔ تو 1996 میں پھر میں ادھر گیا۔ اس کے بعد پھر جب سلیکٹ ہوا ہوں ایز اے سلیکٹی تو پھر جناح اسلامیہ کالج، یہاں امیر محترم پڑھتے بھی رہے ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں، اس کالج میں مجھے پڑھانے کا موقع ملا، اور جماعتی کام ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تو امیر محترم اکثر جب میں جماعتی سسٹم کے لیے نکلا کرتا نا تو اتنی سادگی تھی امیر محترم کی طبیعت میں تو رستے میں بات کر رہا تھا بیٹے سے، تو ایسے ہی تھے کہ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے نا اپنے پروں میں لیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کیفیت تھی۔ تو حوصلہ افزائی کرتے، معاملات کو ڈانپتے۔ تھوڑا سا ہم یہاں پہ رک جائیں، آپ نے نا اپنے تعلیمی سفر کی بات کی، اس کے بعد فیشن لائف میں بھی آ گیا۔ میرا سوال وہ ایک تھا پیچھے میں نے آپ سے کیا تھا کہ اساتذہ سے پڑھا اور ماشاء اللہ بڑے بڑے جید علماء اور آپ نے بڑے بڑے اجل علماء کے نام لیے ہیں، کس کی شخصیت کا آپ کی شخصیت پہ اثر زیادہ ہے؟
اچھا جی، سید اکرم شاہ صاحب گیلانی رحمہ اللہ، ان کا میں تذکرہ کروں گا. بعد میں ہم نے بڑی ایک یونیورسٹی یعنی جامعہ بنائی امام بخاری میں، پھر گجرانوالے سے ان کو اپنے پاس بھی لے گیا. تو اپنی وفات تک وہ ہمارے شیخ الحدیث رہے ہیں. جامعہ رحمانیہ ان کا گجرانوالے میں درسہ تھا، اور پھر میں پارٹ ٹائم ان سے بھی پڑھتا رہا ہوں. ان سے بھی بڑا متاثر ہوں. بڑے فاضل اور لکھاری تھے، بڑی بکس لکھی انہوں نے. اساتذہ سے پڑھا اور ماشاءاللہ بڑے بڑے جید علماء اور اپنے بڑے بڑے اجل علماء کے نام لیے. کس کی شخصیت کا آپ کی شخصیت پہ اثر زیادہ ہے؟ صحیح بات پوچھتے ہیں تو میں اپنے اساتذہ میں کمپیریزن نہیں کر سکتا، نہیں کر پا رہا. جہاں حافظ عبد المنان صاحب کا نام آتا ہے، نور بی کا، حافظ عبدالسلام صاحب کا، حفیظ الرحمان لکھوی صاحب کا، عباس انجم گودلی صاحب کا، بدیع الدین راشدی صاحب کا، محب اللہ شاہ صاحب کا، سید اکرم شاہ صاحب کا. اور یہ جتنے میرے اساتذہ ہیں نا، یہ علم کے آفتاب و ماہتاب تھے. اور اس لحاظ سے میں بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ سے زیادہ متاثر اس لیے ہوں کہ دعوت کے لیے جب جاتے ہیں نا باہر گاؤں میں، ایک دفعہ کا واقعہ اس طرح بھی ہوا ہے. یہ گوٹھیں ہوتی ہیں، بڑی جہالت سب کچھ، سینکڑوں مساجد شاہ صاحب نے تعمیر کروائی ہیں. عرب ان کے دوست یعنی اسٹوڈنٹ تھے، آیا کرتے تھے مکتبہ راشدیہ میں ہمارے ساتھ. چابی میرے پاس تھی، مجھے بھی دی کہ پڑھو، علم حاصل کرو، کوئی بات مشکل ہو تو پوچھو. تو بڑی محبت کی. تو عرب لوگ بھی آتے تھے، 2-4 رہتے تھے. تو وہ کوئی مقالہ لکھنا ہے، کچھ کرنا ہے تو شاہ صاحب سے وہ بھی استفادہ کرتے. تحقیق خاص اسماء الرجال میں بزرگ جو تھے وہ ماشاء اللہ ماہر تھے. تو رجال میں تو سند کا درجہ تھا نا. آج تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم گوگل پہ کمپیوٹر میں سرچ کر لیتے ہیں، ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سند حدیث کی سند کیسی ہے، اور اس کے سارے جو کیٹیگریز ہیں حدیث کی نکل آتی ہیں. لیکن اس وقت شاہ صاحب سے پوچھتے تو وہ اشارہ کرتے کہ فلاں کتاب فلاں پکڑ کے لاؤ، اور اس میں ہم الجھے ہوتے تھے لیکن ان کی بات صحیح ہوتی ہے. یعنی کہہ لیں کہ بلاک حافظہ اللہ نے دیا. اچھا جی، اس کے ساتھ بعمل تھے. ان کے ساتھ پڑھنا مجھے ایسے لگتا تھا کچھ عمارتیں، گھر بھی، کچے مکان، یہ کیفیت ایسی جیسے صحابہ کا دور ہوتا ہے، وہ اس طرح کی کیفیات تھی. تو شاہ صاحب جو تھے تبلیغ کے لیے میں لے کے نکلتے تو ایک جگہ کا واقعہ کہ جب شاہ صاحب مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تکیہ لگا کے مجھ سے سپیچ کرواتے تھے، پہلے چلو اٹھو تم بھی بات کرو. تو اس وجہ سے میرے اندر کو الحمدللہ تھوڑا کانفیڈنس بھی آ گیا کہ اگر ان کے سامنے میں بات کر سکتا ہوں تو پھر ہر جگہ لائف کر لوں گا. تو کئی جگہ ہم جاتے تکیہ لگواتے تو لوگ فزیکل شاہ صاحب کو سجدہ کرتے. اللہ، تو شاہ صاحب تو ناراض سے اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ. تو ہم سجدے میں گرے ہوئے لوگوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا، جس طرح 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیا جاتا اللہ. تو بہرحال اس طرح کیفیات میں شاہ صاحب نے علم کی شمع فروزہ کی، توحید کا نور چمکایا ان گاؤں میں. اب وہی ہے نا کہ بعد میں آنے والے اگر اس پلیٹ فارم کو نہیں سنبھال سکے. پھر مجھے احساس بھی تھا، میں نے کہا اگر یہ 2 بزرگ غروب ہو گیا نا، آفتاب و ماہتاب، تو اس کے بعد شاید سندھ میں اندھیرا ہو جائے. تو علماء کام کر رہے ہیں، مولانا عبداللہ ناصر رحمانی، دیگر علماء اکرام کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بڑا وقت گزرا. شاہ صاحب مزے کی بات ہے خود گاڑی ڈرائیو کرتے تھے، اور اتنے کوئی شاندار ڈرائیور نہیں تھے. پھر گاڑی بھی وہ لیفٹ ہینڈ ہوتی ہیں ربیوں والی، تو ادھر ایک انہوں نے ساتھی بٹھایا ہوا تھا جو ادھر سے بتاتا تھا کہ شاہ صاحب پیچھے رکھے آ رہے. لیکن قرآن پڑھتے جاتے تھے. ہم شغل میں جو 2-4 اسٹوڈنٹ پیچھے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے کہ 3-4-5 پارے شاہ صاحب حافظ بڑے پکے تھے، اور تقریباً پاؤ پارا یا اس سے تھوڑا رکوع کم ہوگا فجر میں پڑھا کرتے تھے. جب اللہ اکبر ہوا کرتے اقامت ہوتا تو بعض اوقات ہم سوئے ہوتے تھے، کہتے تھوڑا سو لو پھر بھی نماز مل جائے. اتنا لمبا ماشاءاللہ ان کا قیام ہوتا تھا. تو شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے، رات کو ہم سوئے ہوتے وہ اٹھ جاتے، تہجد گزار تھے. امیر محترم کی کیفیات میں ان کے ساتھ یہ اسفار کیے ہیں، یہی تھا. یہ سب زندہ دار لوگ تھے، سارے بابن لوگ تھے. تو شاہ صاحب رات کو مصلی پہ ہیں تو دیکھا ہے کہ وہ جناب سیقول صفاء، پھر کان میں پڑھتا ہے تلک الرسول فضلنا، پھر کان میں پڑھتا ہے لن تنالوا البر، پھر والمحصنات من النساء، پارے پڑھے جا رہے ہیں، 4-4 5-5 پارے. تو میں کہا ہوں تو شرم آتی تھی، اٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا. تو اذان سے پہلے ہمیں نہیں اٹھاتے تھے، اس نے اٹھے آرام کر رہے ہیں بچے تو کریں. تو ان کو کبھی دعا ادبو بھی دیتے تھے، بزرگ تھے ٹانگے. تو کبھی میں نے پوچھتا ہوں شاہ صاحب بڑے مزاحیہ اور خوش مزاج ماشاءاللہ، وہ جلیں بنے علماء کی ٹائپ کے نہیں تھے.
تو میں نے کبھی پوچھا شاہ صاحب میں آپ کو دبا دیتا ہوں, کیا دباؤ گے, گلا دباؤ گے میرا؟ اچھا بھائی. تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں, وہ شغل مغل کر لیتے, اور جس ساتھی کو ساتھ لے کے جاتے اس کو اینڈ تک واپسی لانے تک چھوڑتے نہیں سے. بڑی خوبیاں تھیں. کراچی میوزیم میں ہم گئے, وہاں کاپی پڑی ہوئی ہے سیدنا عثمان غنی کے, وہ جہاں ان کے شہادت کے وقت خون پڑا تھا, اس کی کاپی میرا حل یہاں پڑی ہوئی. جب شاہ صاحب گئے جناب سارا میوزیم کھڑا ہو گیا, اور نے اندر بیٹھ کے وہ کاپی ہمارے سامنے لا کے رکھ دی, تصویریں بنا لو جو کرنا کر لو. بڑا عزت بہت احترام ماشاء اللہ بزرگوں کا. تو میں ان سے متاثر حوالے سے تھا کہ وہ ایک بندہ دعوت و توحید کے حوالے سے وہ آزاد لکھتے تھے اپنے ساتھ لفظ کہ میں بری ہوں ان سے اپنے خاندان کچھ لوگ آزاد پیر جنڈو لکھا کرتے تھے, اور ان کے رویے ذرا دین کے معاملے بڑے سخت ٹائٹ تھے. لیکن یہ جو ہمارے بزرگ سید محب اللہ شاہ صاحب تھے, یہ ان کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے, ان کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ ذرا زیادہ حکیمانہ تھا. تو وہ اس لحاظ سے یعنی کہہ لیں کہ وہ بجلی جل رہی ہے نا, لائٹ ٹھنڈی تو گرم تار ہوئے گی, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ان دونوں بزرگوں نے ماشاء اللہ علم کی شان فروز. یہ جو محب اللہ شاہ صاحب تھے یہ تھوڑے سے ذرا سافٹ تھے, نرم تھے, طبیعت میں ٹھہراؤ تھا. صحیح ہے. وہ ذرا کہنے کے جلالی تھے. بعض لوگ کہتے تھے مجھے کہ ان کے لیے یہ محدثین کی ٹرم کے متشددین میں سے ہیں, متساہلین میں سے لفظ استعمال کرتے تھے. میں نے کہا یار ان کے لیے لفظ استعمال نہ کرو, ان کے لیے لفظ ہوتا ہے جلالی اور جمالی. ہاں وہ بہتر ہے, وہ جلالی جمالی والا زیادہ بہتر ہے. لیکن متشدد اور متساہل والی بات ہے, لوگ اب بھی کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں وہ ایسے تھے, بڑے متشدد تھے, کام بہت کیا. میں کہا اللہ پھر کام لیتا ہے. صحابہ کرام میں دیکھ لیں, ابو بکر صدیق کا اپنا انداز ہے, یہ گلدستہ ہے پھولوں کا, عثمان غنی, حضرت عمر فاروق, اپنا اپنا انداز سب کا. تو ماشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے. کل نہیں یا مولا اعلیٰ شاکلت ہے, اپنے شاکرہ میں چلاتے ہیں. صاحب آپ کی جو جماعتی زندگی ہے وہ آپ نے فرمایا کہ آغاز سے ہی آغاز ہو گیا, اور آپ نے یعنی جب آپ حفظ کر رہے تھے اسی وقت ہی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کچھ دعوت کا کام بھی کر رہے تھے. تو باقاعدہ جو ہے وہ جماعتی کام جو ہے کب شروع کیا؟ جماعتی کام جو تھا وہ اصل تو سپیڈ اپ ہوا ہے علامہ صاحب کی شہادت کے وقت نا. 1987 مارچ میں 23 مارچ میں ہوا یہ قلعہ لچھمن سنگھ نے دھماکہ. تو ان دنوں میں پڑھا کرتا تھا جامعہ محمدیہ میں, اور جس ساتھ دھماکہ ہوا یہ علامہ صاحب کے بھائی خاص طور پہ اشکور اللہ میرے بڑے دوست تھے, اور میں محمدیہ سے پڑھ کے نا واپس چلا جاتا روزانہ. بلال مسجد ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں, وہاں پروفیسر محمد ہوا کرتے تھے, یہ مولانا اسماعیل کے بیٹے چھوٹے بہت ہو گئے ہیں, لگری کی رحمت کرتے. وہ اسی مسجد میں یہ ساری ٹیم آتی تھی. سیٹلائٹ ٹاؤن بڑا شاندار ایریا تھا, کہہ لیں پوش ایریا, اور پوش ایریا کی گجرانوالا سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالا. تو پھر صبح نا میں ذوق تھا شوق تھا, تو میں صبح درس کرتا نماز کے بعد. اس کے بعد اسی مسجد میں سورج طلوع ہونے کے کوئی آدھا گھنٹہ بعد تشریف لے آتے ہمارے جامعہ محمدیہ کے استاد مولانا رفیق چوچوی, وہ بھی استاد تھے ہمارے. وہ کوئی پونا گھنٹہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے, اور مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی. بڑی ذوق شوق والے لوگ تھے اس وقت. اور رات کو ڈیلی بیسس پہ عبدالسلام صاحب کا درس حدیث ہوتا تھا. صبح بھی سیکھنا, شام کو بھی سیکھنا, خود بھی گفتگو کرنا, اور پھر ادھر آ جاتا. اور یہ سسٹم بھی چلتا رہا. پھر جب دھماکہ ہوا نا, تب تک جامعہ میں پڑھتے تھے, پڑھنے کے ذوق شوق تھا, کوئی تنظیمی شدبتی نہیں تھی. لیکن جب یہ دھماکہ ہوا ان کے ساتھ محبت تھی. تو میں اس رات جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں علامہ صاحب کا گھر ہے ان کے ابو کا, حاجی ضیاء صاحب, میں اور آپ اسکول ادھر ہی تھے. ہم نے اس کانفرنس میں لاہور آنا تھا, لیکن لیٹ ہو گئے, نہ آئے. اور والد صاحب جو حاجی ضیاء صاحب تھے, وہ فجر کے ٹائم نرسری والے گھر سے اٹھ کے آتے, چیک کرتے کہ نماز لی اٹھنے کے نہیں. تو بڑی سختی, باہر بیل بجاتے ہو کرتے. تو ماشاءاللہ بڑے عظیم لوگ تھے, اللہ گری کی رحمت کریں ان کو. تو بڑے باعمل بندے تھے. سختی تھی لیکن عمل کے حوالے سے اپنی اولاد کو دبا کے رکھا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ آگے دعوت کا کام پھر ان کی نسلوں میں دعائیں جاری ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے. تو اس وقت ہمیں خبر ملی کہ رات کو دھماکہ ہو گیا ہوا, اور پھر ادھر ہماری دوڑیں لگ گئی. پھر اچانک نہ ایک ایسے ٹرن آیا زندگی میں, تو پھر میں جماعتی طور پہ مڑا اس طرف. پھر امیر صاحب بھی آگے تھے. ہم نے سب سے پہلا جلسہ احتجاجی اسٹیشن میں کیا سیالکوٹ. تو اس کے اندر اس وقت یزدانی صاحب کی شہادت ہو چکی ہوئی تھی.
اور محمدان نجیب صاحب کو میں نے خود غسل دیا، کوئی ٹیم موجود تھی، یہ روپڑی صاحب والی مسجد میں ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی، تو یہاں شارک پہ بھی کٹ لگے، بڑا پورا جسم زخمی تھا، تو وہیں ان اللہ کو پیارے ہو گئے نا محمدان نجیب۔ تو پھر اس وقت کا واقعہ یہ ہے کہ میں جامنو محلہ والی کی مسجد میاں باول، یہ میر صاحب کے ماموں تھے حافظ عبدالحمید رحمہ اللہ، بڑے پکے حافظ تھے، میر صاحب ان کے شاگرد ہیں، اچھا، میر صاحب نے ان سے ماموں سے حفظ کیا، تو ان کی مسجد میں خطابت کرتا تھا 6 سال تک ادھر خطابت کی، اور ساتھ ہی ایک ہاسپٹل ہے سردار بیگم، اس میں اے ڈی سی جی تھے محمود بٹ، تو ان کی عزیزداری بھی میر صاحب سے ہے، تو وہ پھر ڈپٹی کمشنر ہو گئے ہوئے تھے نا یہاں لاہور میں، تو دھماکے کے وقت جب ہم پہنچے تو وہ بیو ہاسپٹل میں وہ آگے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے، بڑا افسوس کیا اور کہنے لگے کہ آپ اندر جانا چاہتے ہیں، میں کہا مجھے لے گئے، تو پھر ایک نظر ایک جھلک ان کو دیکھ لیا میں نے سب کو، جو زخمی پڑے ہوئے تھے لوگ نا ان کی وسادت سے۔ پھر اس کے بعد جنازہ ہوا منٹو پارک میں، تو وہاں جنازے میں ہم شامل تھے، پھر احتجاج کی تحریک چلی، پھر علامہ صاحب کو لے جایا گیا سعودیہ، پھر شہادت ہو گئی، پھر اس کے بعد تحریک میں جب آئے نا تو تنظیمی طور پہ مضبوط رہتے رہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب کے ساتھ دعوتی تبلیغی والے سے الیکس لیک ملنا گلنا، اور جو تنظیم بنائی تھی الجہاد، اور الجہاد کا مطلب کوئی لڑنا بڑنا نہیں تھا، بلکہ نوجوانوں کو اپنی اصلاح، جدوجہد، کوشش، محنت کرنا دین کے لیے، دعوت تبلیغ، گاؤں میں جایا کرتے تھے۔ فیاض عزیز میر حمدی رحمہ اللہ وہ ہمارے پاس آتی، اس لیول کا تبلیغی سٹائل تھا۔ البدر بونگا بلوچا نام تھا اس وقت، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کیا صورتحال ہے وہاں، تو وہاں نا ہم تبلیغ کے لیے آتے جاتے، حافظ صاحب کے زیر اثر ہم نے وہ تنظیم جو بنائی تھی اس کی دعوت کا کام گاؤں میں، بارڈر کے اوپر سیالکوٹ آگے پیچھے، ہم سارے کے سارا اس سسٹم کو لے کے چلے۔ تو اس کے ساتھ علامہ صاحب نے جب یوتھ فورس بنائی نا ہمارے سامنے، تو میں نے سب سے پہلے تنظیم الجہاد اس میں ضم کر دیا کہ مقصد ایک ہی ہے، لہذا ہم مل کے چلتے ہیں۔ پھر علامہ صاحب سے قربت ہوگی، علامہ صاحب کی شہادت سے 12 13 یا 15 دن پہلے ایک جلسہ ہوا، میں اس میں موجود تھا، اور یزدانی صاحب شہید اور علامہ شہید رحمہ اللہ، ان کی موجودگی میں نادر روڈ، بیدیاں روڈ، نادر آباد ہے لاہور میں، وہاں میں نے سپیچ کی، اور انہوں نے تبکی بھی دی، کھانا بھی اکٹھے کھایا، اور سیالکوٹ سے چودھری عبدالرزاق صاحب کے بھائی چودھری کرام وہ میرے ساتھ موجود تھے، اس وقت ہم لوکل پہ چل کے آئے تھے، تو بالکل اس وقت مجھے یاد ہے، آج بھی وہ نقشہ یاد ہے کس طرح تھپکی دی، محبت کی علامہ صاحب نے، اور کہا بیٹا دین کا کام کرو۔ پھر گاڑی میں بھی ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، وہ آخری دن چل رہے تھے ان کے، پھر انہوں نے بار ایسوسیشن میں ان کا خطاب تھا گجرانوالہ میں، ہم پوری ٹیم لے کے وہاں گئے ہوئے تھے، پھر اس کے ساتھ شریعت بل کے حوالے سے بڑا کام کیا، جنگ فورم میں جو مذاکرہ ہوا اس میں بھی ہم لوگ ٹیم لے کے آئے ہوئے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ امیر محترم ماشاءاللہ اس وقت ساتھ تھے، علامہ صاحب کے رائٹ ہینڈ کہہ لیں ہر معاملے میں۔ اور شاید ایک بات آپ نے نہ سنی ہو، دوستوں کو علم نہ ہو، میر صاحب ماشاءاللہ ذہین فتین بعمل اچھے آدمی، ماشاءاللہ ایسے لوگ خال خالی، میں تو کہتا ہوں اقبال نے جن لوگوں کے لیے کہا تھا نا، میر صاحب انہی میں سے، نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رکھتے سفر میر کارواں کے لیے، تو واقعی میر کارواں تھے۔ اور علامہ صاحب نے ڈیوٹی لگائی، کوئی عالم دین تھے وہ ڈس ایگری کرتے تھے، یعنی وہ کہ شریعت بل ٹھیک ہے علامہ صاحب سے، تو علامہ صاحب کو نہیں مانتے تھے، تو ہم ان کے موقف کی تائید میں تھے، تو انہوں نے میر صاحب کو کہا، ساجد میر صاحب آپ نے فلاں فلاں بندہ مناظرے کے لیے تیار ہے، آپ نے مناظرہ کرنا ہے، تو ہم مکتبہ جو الحادی ہے مولانا میر سیالکوٹ کیا مکتبہ الحادی نام ہے اس کا، تو اس سے کتابیں اٹھا کے میر صاحب نے جو بولی، بڑی بڑی کتب عربی کی، ابن القیم کی، ابن حزم رحمہ اللہ کی ساری کتابیں اٹھا کے لے گئے، تو سیالکوٹ میں مسجد توحید ہے، اپنا شفیق الرحمان الوی صاحب والی، تو ان کے ماموں قاری الطاف الرحمان الوی اس وقت تھے وہاں خطیب، تو وہاں مناظرہ ہوا، لاہور کے ایک بہت بڑے عالم، اب یہ یاد ہے حافظہ اللہ تعالیٰ، تو ان کے ساتھ میر صاحب کا وہ 2-3 گھنٹے مناظرہ ہوا، بعد میں وہ مناظرہ میر صاحب نے پرنٹ بھی کروایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ امیر محترم، یہ میر صاحب بالکل چھوٹے تھے، میرے والد صاحب سے وہ 10 سال چھوٹے تھے، ایک ہی محلہ، ایک ہی گلی، ایک ہی مسجد،
تو مولوی صاحب نے کہنا کہ جاؤ شاہد مین کو لے کے آؤ. تو کہتے ہیں میں نے دروازہ بیل دیا, بی جی نے بولنا ٹھہرو ابھی تیار کرنا ہے, تو باہر کھڑے ہو جاؤ. 10-15 منٹ میں نہا دھلا کے صاف ستھرے کپڑے, 6-7 سال 5 سال کے ہوں گے. تو پھر کہنا یہ لے جاؤ. بابا جی کہتے تھے, بڑے مولوی صاحب کا نام ہمارے والد نہیں لیتے تھے, میر صاحب بھی بابا جی کہتے تھے, ابراہیم نہیں بولتے تھے. تو کہنے لگے میں اٹھا کے مسجد میں لاتا. کہنے لگے کہ میر صاحب ان کے بھائی کے پوتے ہیں, مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے بھائی کے پوتے ہیں, ان کی اپنی اولاد نہیں تھی. تو مولانا میر سیالکوٹی ہیں, یہ میر صاحب چھوٹے بڑے تیز تھے, اوور ایکٹیو ہوتا نا بچہ, ادھر جانا ادھر جانا. تو بولتے کہ اس کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ. تو مولوی صاحب بڑی عمر ہو گئے ہوتے, ابھی کہتے ہیں میں پکڑ کے لاتا تو اپنے سینے پہ لٹا کے نا تو اسے پیار کرتے اور ہاتھ پھیرتے اور دعائیں کرتے. وہ اثرات پہ بڑے بزرگوں کی دعائیں لگی ہوئی ہیں ان کی. تو میں نے حرم میں میر صاحب سے ملاقات ہوئی آج سے کوئی 5 سال پہلے. تو میں نے میر صاحب کو بولا, میں کہ میر صاحب مجھے لگتا ہے کہ بڑے بابا جی کی دعا آپ کو لگی ہوئی ہے, تو حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی, ذرا بچے تو چلو آپ ماشاء اللہ ٹھیک ہی ہیں علمی اعتبار سے, جو بھی دنیا داری بھی کر رہے ہیں ساتھ سب چلتا ہے, تو اب آپ اپنے پوتوں کے لیے آپ بھی دعا کر دیں. میں جمعے میں یہ بات سنائی ہے. تو مجھے مسکرا کہتے ہیں یہ نہیں, وہ زیادہ بات بتاتے نہیں تھے, دعا تو کرتے ہوں گے. تو میں کیا آپ کے پوتا فاروق ہے, چھوٹے ہیں ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں کہ چلو عالم دین بھی اللہ چاہے گا تو بنا دے گا, لیکن میں تو کہتا ہوں ایک اچھے انسان بن جائے. یہ بات نے بولی کہ میرے یہ جو بچے ہیں, یہ بچوں کے بچے ہیں, ایک اچھے انسان بن جائیں تو بڑی بات ہے. تو یہ ماشاءاللہ ایک واقعہ بڑا شاندار ماشاءاللہ. صاحب یہ ماشاءاللہ بڑا بھرپور, مطلب آپ تو جو ہے جب بات کریں تو ہم کہتے ہیں بس سنتے رہیں اور آپ بات کرتے رہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. یہ فرمایا کہ جب یہاں سے یو کے کا جو سفر ہے, یعنی یہ ساری خدمات یہاں پہ پہلے پڑھا بھی, پھر یہاں پڑھایا بھی, پھر کام بھی کیا, جماعتی کام بھی کیا, تو یو کے جو ہے وہ جو منتقل ہونے کا جو خیال کیوں آیا اور کیا وجہ؟ اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ میں نے 1992 میں فرسٹ ٹائم یو کے کا سفر کیا تھا, اور وہاں انٹرنیشنل دعویٰ کانفرنس جو ہمارے برمنگھم والے مرکز میں ہوتی ہے, وہاں سے مجھے اسپانسر آیا, اور میں ساتھ ایکسپورٹ بھی کرتا تھا. اور والد صاحب کی وہ بات مجھے یاد تھی کہ دعوت کا کام ایسے بیٹا کرنے, ایسا نہ کری نہیں تو رہن دے پھر. تو وہ مجھے یاد تھی. الحمدللہ مسجد ڈپٹی باغ میں نے 25 سال خطبہ سیالکوٹ میں دیا, حکیم صادق سیالکوٹی والی مسجد میں. اور یہ حکیم صادق سیالکوٹی آفر شریف صاحب مولانا میر سیالکوٹی کے شاگرد تھے. پھر علامہ صاحب کی شہادت کے بعد میر صاحب جب یہاں تشریف لے آئے لارنس روڈ پہ, تو 1 سال میں نے وہاں خطبہ دیا, وہ بھی موقع ملا. تو یہ چیزیں ساری اب تنظیمی اعتبار سے سامنے آ چکی ہوئی تھیں. تو جامعہ میں نے وہاں 1992 میں 1994 کی بات ہے یا 5 کی بات ہے, میر صاحب کے ساتھ کے سفر کیا. سعودیہ میں گئے, پھر کانفرنس میں گئے. تو وہاں سے جا کے نا میں کو کہتے ہیں کہ ڈریم لے کے آیا کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ بنایا جائے, دینی اور اصلی علوم کا امتزاج. پہلے مجھے کہیں نظر نہیں آتا تھا, ہوں گے لیکن شاید میرے علم میں نہیں تھا. تو پھر سیالکوٹ ہائی وے کے اوپر نا ڈسکا روڈ پہ ہم نے, ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زوجہ نے جگہ وقف کی 2 ایکڑ. وہاں میں نے کام اس لیے شروع کیا کہ میں وہاں سیٹل ہو گیا تھا 1994 میں. تو وہاں ڈپٹی باغ کے سارے دوست وہاں چلے گئے کہ واپس آ جائیں, مرکز میں وہ رونق نہیں رہی. تو میں امیر موسم سے مشورہ کیا, تو کہتے ہیں کہ دیکھ لو تمہارے لیے بہتر یہ ہے, ادھر بھی کام ہو سکتا ہے دین کا, لیکن اگر پاکستان میں آ کے کچھ بڑا کام ذہن میں آیا تو پھر ادھر آ جاؤ. تو میں واپس آ گیا. تو پھر آ کے نا میں نے 1996 میں وہ جگہ بنائی تھی. ابھی 35-40 کنال میں بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا, بہت بڑا مرکز امام بخاری. اس میں میں نے آ کے آغاز کیا, اور 1996 سے لے کر 2000 تک بلڈنگ مکمل کی, لاکھوں اسکیئر فٹ ایریا کورڈ ہے. اور اب شاید کیمپس اربوں میں چلا گیا, اس کی جو ویلیو ہے الحمدللہ. تو پھر وہاں بھرپور کام ہوا. میری تسلی شفی ہوگی کہ میں نے یو کے چھوڑا ہے, بہتر ہی چھوڑا ہے, اللہ نے یہ کام لینا تھا. لیکن ایک دل میں بات تھی کہ وہاں بھی اللہ ادارہ بنا دے. تو اب کیسے بنے گا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے, میں ادھر آ گیا ہوں. تو میں 2010 میں اکتوبر 2010 میں 2010 میں مجھے برین ہیمریج ہوا, بیمار ہو گیا. اور بیماری ذرا زیادہ سخت تھی, جان لیوا ٹائپ تھی.
وہ ایک برین ہیمریج بہرحال نہیں پڑا گا۔ ایک برین ہیمریج عام قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ ڈاکٹرز ہی کہتے ہیں کہ شاید 5000 میں ایک بندے کو ہوتا ہے، وہ یہ سیری بیرل اٹیک ہوتا ہے، پیچھے آرٹری جو رپچر ہو گئی ہوئی ہے، عام وین نہیں ہے، بڑی آرٹری جو سپلائی والی ہوتی ہے جیسے درخت کا تنا ہوتا ہے، وہ پھٹ گئی ہے، تو اس کے ساتھ ہیمونوپیا، بلائنڈنیس، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو یہ میرے الحمدللہ اللہ کل حال کہتا ہوں، پھر قوم میں بھی چلا گیا یہ چیزیں۔ جب میں نے تھوڑا ہوش سنبھالا نا، میں تو اپنے بچوں کا نام بول گیا ہوا تھا۔ تو یہ جو ساری باتیں کر رہی ہوں، اللہ کا کرم ہے، قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ اور ایک واقعہ میں یاد کر دوں، میرے استاد دنیا سے چلے گئے ہیں، میں جب اس دوران میں قرآن حفظ کرتا تھا، منزل میری فخر الاسلام تھوڑی ویک ہو گئی باغ دوڑ میں نا، تو مجھے اس بات کا بڑا رنج تھا۔ تو قاری صدیق اللہ سنتے اللہ گری کے رحمت کرے فوت ہو گئے ہوئے ہیں، راجہ جنگ میں ان کا ایک مدرسہ تھا، اور میں نے سنا بڑے پیر استاد ہے، تو میں ان کے پاس 6-7 ماہ کے لیے منظر لکھا لیے کہ وہ کہتے تھے میں نے 5 پارے ڈیلی سننے ہیں، فجر سے پہلے اٹھا دیتے تھے۔ اور میں اس مسجد میں اللہ بخش ملتان کے بڑے فاضل بزرگ خطیب تھے، بڑا مدرسہ ماشاءاللہ شاندار چلتا تھا، تو ان کا مجھے اتنا ہی کہنا کافی ہوتا تھا۔ چھوٹے اسٹوڈنٹ بھی تھے، میں سینئر تھا، منزل نکالنے کے لیے آیا تھا، تو مجھے کہا کرتے تھے 5 پارے میں نے سننے ہیں، تو مولوی صاحب عزت اپنے ہاتھ میں چندی ہے، اچھا 5 پورے کھا۔ تو یہ اتنا ہی میرے لیے کافی ہوتا تھا کہ میں سر گھوم جاتا کہ 5 پارے سناؤں گا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ جو بھولتا نہیں ہے نا زندگی میں، یہ بھی ایک واقعہ وہ وہاں ہوا۔ تو الحمدللہ پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا جی، قرآن پاک پر معاملہ بھی، دعوت کا کام بھی چلتا رہا۔ صاحب یہ جب وہ کیفیت تھی بیماری کی اور وہ سارا اس کا سروائیول، چلو اس کو بھی تھوڑا سا ذرا ہاں کہ وہ کیا مرحلے تھے، ظاہر بات ہے انسان اچھا جو اس میں یہ ہے کہ برین ہے، جیسے فرمایا نا، دیکھیں اور آج ماشاء اللہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں، اتنے سویئر اس اٹیک سے نکلنے کی کیا آپ سمجھتے وجہ؟ بس ہی اس کی مین وجہ تو میں اپنے والد صاحب کی دعائیں، والدہ تو میری فوت چکی ہوئی تھی، تو اپنے والد صاحب کی دعا، ٹھیک ہے، اور میری بیماری میں سارے جماعتی احباب جانتے ہیں، میرا پیغام سے تعلق تھا، ابتدائی میٹنگز ہوا کرتی تھیں، اس میں سارا سیٹ اپ، اور اس کے بعد امیر محترم نے مجھ سے یہاں پاکستان لیول پہ ہی کام لیا کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے نائب ناظم اعلیٰ بھی بنایا اور بولا کہ تم اس معاملے میں ورک کرو ہمارے ساتھ، جہاں کہیں کوئی اختلاف ہوتا ہے کسی سٹی میں ضلع میں، تو جا کے صلح صفائی کے معاملے تم بہتر ہوگے۔ تو گویا کہ منصف کا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری یہ دفتر میں بیٹھ کے میری لگائی، تو اس میں بھی دوڑ دھوپ لگی ہوئی تھی۔ تو اصل اپنا بزنس بھی تھا، کاروبار بھی، کنسٹرکشن کا، یہ دوڑ بھی، وہ دوڑ بھی، کالج کی، اور یہ ساری چیزیں بعض اوقات تو پریشر میں بندہ آ ہی جاتا ہے، تو پریشر تھوڑا زیادہ برڈن پہ لے لیا ہوا تھا۔ موبائل ایک دن میں 8-10 گھنٹے یوز کرتا تھا، تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ تو جب مجھے یہ ہیمریج ہوا ہے نا، اس دن بہت بڑا ایک جلوس لے کے ہم گئے ہوئے تھے ادھر علامہ اقبال چوک سیالکوٹ میں نا، تو اس جلوس کے اندر وہ عافیہ صدیقی کا معاملہ تھا، بابری مسجد گرا رہے تھے، وہ ایشو تھا، 2 لڑکے انہوں نے سیالکوٹ میں ہینگ کر دیے ہوئے تھے، ایسے عوام نے، وہ احتجاجی معاملہ، 3-4 چیزیں مل گئیں، تو ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے نا سب لوگوں نے بات کر لی، تو میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے 40-45 منٹ گفتگو کی۔ اس دن جمعہ تھا، تو میں گھر سے وقت کم تھا، کالج پہنچنا تھا، ناشتے کے بغیر نکلا، اور پھر میں جناب کالج پہنچا، لیکچر دیا، مسجد میں آیا، جمعہ پڑھایا، اس کے ساتھ ہی کچھ کھائے کے بغیر چوک میں چلے گئے۔ واپس جب آئے ہیں نا مغرب کے ٹائم پہ، تو کھایا پیا کچھ تھا، پانی تک نہیں پیا، وہ ٹھنڈا پانی مجھے کسی دوست نے دے لیا، وہ چلر سے بالکل خالی پیٹ میں نے وہ گلاس پی لیا۔ مغرب کے بعد قاری صاحب کہتے ہیں نماز پڑھائیں، تو میں نے کہا کہ آپ پڑھا دیں، تو مجھے سٹ نہیں لگتی، بولتے ہیں نہیں، وہ نماز کے اندر مجھے اٹیک ہوا ہے، نماز کے اندر، تو میں بیٹھ کے ہوں، کالر مائک میں نے اشارہ کیا، اور الحمدللہ یہ تو پھر اللہ کی مرضی ہے نا، معاملہ مسلمان کا ہر طریقے سے بہتر ہی ہے، اللہ بیمار کرتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو اس بیماری کے بعد نا پھر جب میں تھوڑا سنبھلا ہوں نا، تو بیٹے میرے بچے یو کے میں تھے، تو انہوں نے مجھے بولا کہ اب باہر آ جائیں، تو پھر علاج معالجہ کے غرض سے میں باہر چلا گیا۔ لیکن جب تھوڑی سی میں نے وہاں ہوش سنبھالی، علاج معالجہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہوں، داخل رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اب یہاں بھی وہ کام کرنا ہے، تو اللہ نے مجھے ذہن میں تھا نا کہ یہاں تو ہو گیا، وہاں بھی کرنا ہے، تو اللہ نے وہاں بھی کام لے لیا۔ تو شیفیلڈ میں ماشاءاللہ مرکز بن گیا ہوا ہے جماعت کا،
اور وہاں جماعتی لیول پہ بھی کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے یہ شاندار بات یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کا بندہ ہماری ادھر آتا ہے اور ہمارے استفادہ کرتا ہے. دعوت کا کام، تبلیغ کا، فتاوہ کا، دن رات لوگوں کے مسائل کا، وراثت کا، خلا، نکاح، طلاق، یہ معاملے چلتے رہتے ہیں. اور بیماری کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے. آخر میں ہم چاہتے ہیں ماشاءاللہ کافی ہماری بات ہوگی کہ ایک تو آپ نے زندگی ماشاءاللہ اتنی بھرپور گزاری، اور جیسے آپ نے بتایا تعلیمی سفر، اور اس کے بعد پھر جو تدریس بھی، پھر جماعتی معاملات بھی، پھر ماشاءاللہ کاروبار بھی. زندگی کا کوئی ایک ہوتا ہے نا، آپ کا ایک لائف لیسن ہوتا ہے، کوئی ایسا کوئی نچوڑ، کوئی تجربہ کہ جو انسان جو ہے آپ ہمیں بتائیں کہ یار یہ ہے زندگی، اس کو آپ ایسے بتا رہے ہیں. اصل یہ میں نے اپنی بیماری میں جو کہ دیکھا نا، شاید امیر محترم سے میں نے اپنی جو خواب بھی ہے وہ چیزیں شیئر کرتا تھا. اور میری بیماری میں ان کا سینٹ لاجز وہ انہیں دی ہوئی تھی، جو میرے کیئر ٹیکر تھے سارے وہاں رات کو رہتے تھے. شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ تھا اور زندگی موت کی کشمکش میں. وہاں جو ڈاکٹرز تھے جن کے پاس بھی لے جاتے میر صاحب، وہاں بعض اوقات مجھے تھوڑی سی ہوش آتی، میں دیکھتا کہ میر صاحب ادھر نہیں ہوں، کہتے ہیں بیٹھے نے. تو میں کہا 2 گھنٹے ہو گئے ہوں، کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، میں بیٹھا ہوں دعا کر رہا ہوں. تو اس طرح وہ جو معاملے دیکھے نا، اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بھی اثباتی جو بات آپ نے کی ہے، تو وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. بہترین لوگ وہ ہیں جو اس دنیا میں آخرت کے لیے کچھ کر جاتے ہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مزرعہ ہے آخرت کا، یہاں بیٹھ کے ہم نے آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، اور اگر اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو وہ نہ ذہین ہے نہ فتین ہے، وہ فارغ ہے. اللہ توفیق دے. تو جو اتنے علماء اور لوگ کام کر رہے ہیں، سارے کا سارا کام اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ریاکاری دکھلاووں سے محفوظ رکھے. علماء جو سٹیج پہ لگے ہوتے ہیں نا، ان کا مقصد ریاکاری والے، باقی بڑیاں خوبیاں اور بڑے بڑے علماء ملتے ہیں تو کہتے ہیں اگر میں اتھوں بچ گیا تو وہ ٹھیک ہی ہے. تو اللہ ہمیں بچائے ریاکاری دکھلاوے سے. آپ لوگ اتنا بڑا سیٹ اپ امیر محترم کا، عبدالکریم صاحب، آپ لوگ جو کر رہے ہیں، میں ہر وقت دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے اس تمام عمل کو، جماعتی سسٹم کو، پیغام ٹی وی کو ذخیرہ آخرت بنائے. آمین. بس میرا آخری سوال بھی یہی ہونے والا تھا کہ پیغام ٹی وی کے بارے میں آپ اتنے عرصے بعد آئے ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کو؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ چھوٹا سا پودا تو کاشت کر کے گئے تھے، وہ اتنا تانور شنور درخت بنا ہوا ہے. میری توقع سے زیادہ ماشاءاللہ کام ہوا ہے، دل تسکین ہوئی ہے، سکون ہوا ہے. اور اگر علامہ صاحب تقریر میں کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ نیک کام میں، مسجد میں، مدرسہ میں ایک اینٹ بھی لگا دے، جب تک ایک بندہ بھی سجدہ کرتا رہے گا نا، قبر میں اس کو اجر بڑھتا رہے گا. تو یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ماشاءاللہ، اللہ اس میں اخلاص دے. اور جو آپ کے مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. اپنی رضا کے لیے ان سکرینوں سے ذرا ہٹ کر اپنی رضا کے لیے انڈر دا ٹیبل خرچ کرنے کی توفیق دے. اور یہ اصل میرا میسیج بھی یہ ہے، اور دعا یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے امیر محترم ایک شعر تقریر میں پڑھا کرتے ہیں، مجھے ان کی تقریریں زبانی یاد ہیں. ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ان پہ صادق آتا تھا، غالباً ان کے دل کی آواز تھی: دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. اور ماشاءاللہ ہم نے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. یقیناً ہمارے جو ناظرین جو آپ کا یہ پروگرام سنیں گے، دیکھیں گے، انشاءاللہ وہ بھی اسے استفادہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج پروفیسر حافظ مطیع الرحمان صاحب، اور آپ نے اپنی زندگی بڑی بھرپور گزاری، علمی، سماجی، جماعتی جو خدمات سے بھری ہوئی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ایسے ہمارے شفیق بزرگ ہیں، ان کی جو ایک مساعی ہے، کوششیں ہیں، جدوجہد ہے، ان سے استفادہ کرنے کی، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام